زہرا کرو تلاش، اور اس در کے رفتوں کے تعین کے واسطے اترا کہا زمین پہ ستارہ کرو تلاش، اترا کہاں زمین پہ ستارہ کرو تلاش، بخشش کے واسطے در زہرا کرو تلاش، اگر چاہتے ہو معرفت بنت مصطفیٰ، قرآن میں فضیلت زہرا کرو تلاش، قرآن میں فضیلت زہرا کرو تلاش، اور دیکھو بغور سورہ کوثر کے ذیل میں اللہ کا رسول سے وعدہ کرو تلاش، اللہ کا رسول سے وعدہ کرو تلاش، قرآن کی آیتوں میں نظر آئے گا تمہیں پھیلا ہوا بطول کا کنبہ کرو تلاش، پھیلا ہوا بطول کا کنبہ کرو تلاش، اور یہ آخری شعر کہ ہم سر کرو تلاش نہ زہرا کا دہر میں، ہم سر کرو تلاش نہ زہرا کا دہر میں، پہلے جواب حضرت فضا کرو تلاش، پہلے جواب حضرت فضا کرو تلاش، اور بخشش کے واسطے در زہرا کرو تلاش، دنیا میں آخرت کا وسیلہ کرو تلاش۔ اب میں گزارش کرتا ہوں خطیب ولایت ذاکر اہل بیت عالی جناب محمد باقر صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور فضائل و مصائب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیان فرمائیں۔ کل بھی اسی مقام پر
شب شہادت کی مجلس اپنے وقت مقررہ یعنی ٹھیک 7 بجے شروع ہو جائے گی۔ آپ حضرات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی خلوص استدعا ہے۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم والمحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی قدر، حاضرین مجلس، ایام فاطمیہ کے حوالے سے منعقد کی گئی یہ مجلس، جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا، یقینی طور پر ہم سب لوگ باعث عزت و شرف ہے یہ ہمارے لیے کہ ہم نے اس فرش عزا پہ جگہ پائی ہے کہ جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے، اور یہ سب سے بڑی شرف کی بات ہے کہ سب سے ہمارے لیے یہ سب سے اہم درجہ اور اہم مقام اور اہم فضیلت کا حامل ہے کہ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان ایمان، اذان کی آواز کا احترام تمام مسلمانوں پہ لازم ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ اگر ہم نے نام خدا کا احترام نہ کیا، ضروری یہ ہے کہ ہم عظمت توحید کے قائل لوگ اس بات کا خیال رکھا کریں، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے حالات کہ ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ غیروں نے اذان کی آواز پر جو ہے اپنی تقریریں روک دی، تو جب ہم غیروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں یا غیروں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی تقریریں روک دیں، تو پہلے خود پیش رفت کرنا پڑے گی، پہلے 2 قدم خود آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور یہ طریقہ تو ہمارے بیمار امام سید سجاد نے دربار یزید میں سکھلایا تھا کہ جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہو گئی تو تقریر روک کر کے بتایا کہ نام خدا کا احترام ہر حال میں لازم ہے،
تو اسی طریقے سے جہاں بھی جس طریقے سے بھی نام خدا لیا جائے، اذان کی آواز آئے تو احترام کرنا لازم ہے۔ اور یہاں تک جو روایتیں آئی ہیں کہ اگر آپ کوئی امور دنیا انجام دے رہے ہیں، حد تو یہ ہے کہ نماز کے لیے بھی مولانا موصوف تشریف فرما ہے کہ اگر نماز آپ پڑھ نہیں رہے ہیں، نماز پڑھنے کے درمیان اذان ہوگی تو کوئی بات نہیں ہے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور اذان کی آواز آئے تو تھوڑا توقف کر لیا کیجئے کہ اذان ہو جائے پھر نماز کی نیت کریں۔ تو گرامی، جب نماز کے لیے اتنا حکم ہے تو تقریر میں اگر 2 منٹ خاموشی اختیار کر لی جائے اور اللہ کے نام کے ذکر کا ورد کر لیا جائے تو یقیناً ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ تو عزیزان ایمان، یہ جو مجلس بپا کی گئی ہے، یہ جس سلسلے کی مجلس ہے، اسے ایام فاطمیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یقینی طور پر ہم سب لائق مبارکباد ہیں۔ اس لیے کہ میں یہ کہوں گا کہ لائق مبارکباد ہیں کہ ہم جناب فاطمہ زہرا سے منسوب مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور جناب فاطمہ زہرا سے نسبت کس کی ہوگی؟ اس لیے کہ جناب فاطمہ، لفظ فاطمہ کا لغوی معنی ہی اٹھا کر کے دیکھیں گے آپ تو فاطمہ کے معنی ہی ہیں کہ جہنم سے نجات دلانے والی۔ اب جس سے بھی جناب فاطمہ کو انسیت ہوگی، محبت ہوگی، وہ وہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمیں جہنم سے نجات مل گئی۔ جس سے فاطمہ راضی ہو گئیں اس سے جہنم ناراض، جہنم جو ہے اس سے دور ہوتا ہوا نظر آ جائے گا، اور جس سے فاطمہ ناراض ہو جائیں یعنی جہنم پھر اسے اپنی طرف کھینچتا چلا جائے گا۔ اب عزیزان ایمان، کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ کے دامن کو آپ نچوڑتے چلے جائیں اور نچوڑنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ تاریخ کے دامن میں کس سے فاطمہ راضی گئی ہیں اور کس سے فاطمہ ناراض گئی ہیں۔ جس سے فاطمہ راضی گئیں یقینی طور پر جنت ان کی مشتاق ہوتی ہے، اور اگر جس سے فاطمہ ناراض ہو جائیں جہنم انہیں اپنی طرف کھینچتا ہوا چلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ تو یہ ایام فاطمیہ کے حوالے سے منعقد کی گئی مجلس ہے۔ ہم سب لائق مبارکباد ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ ہم اس فرش عزا پہ تشریف لانے کے قابل اللہ نے ہمیں سمجھا کہ ہم یہاں تک آئے ہیں۔ یقینی طور پر آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس سردی میں اس مجلس کی کیا ضرورت تھی۔ دیکھیں، کبھی کبھی سردی میں بھی، اس لیے کہ یہ سردی انسان کے جلدوں میں لگا کر رہی ہے، جسم پہ لگا کر رہی ہے، تو سردی کا احساس ہے۔ یقینی طور پر میں بھی زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس سردی میں بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ موسم کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے کہ موسم کا خیال ہر حال میں رکھنا چاہیے کہ موسم کے مطابق، اور حکم بھی آیا شریعت میں بھی ہے کہ موسم کے مطابق جو ہے اپنی لباس کو بھی تبدیل کیا کرو، غذائیں بھی نوش فرماؤ تو موسم کے اعتبار سے جو غذائیں آتی ہیں، جیسے موسم کے پھل کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جب موسمی پھل آ جائے تو اسے کھایا کرو، اس لیے کہ بہت سارے امراض کی اس میں شفا ہے۔ تو اسی طریقے سے موسم کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن یہ موسم ہمارے جلد کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہمارے چمڑے کو نقصان پہنچا رہا ہے یقینی طور پر، لیکن پہنچا سکتا ہے، ابھی پہنچا نہیں رہا ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد جسم کا بھی علاج ہوتا ہے، روحوں کا بھی علاج ہوتا ہے۔ یہاں جسمانی علاج بھی ہے، روحانی علاج بھی ہے۔ اس فرش عزا پہ آ کے تو دیکھو، جہاں جسمانی امراض دور ہوتے ہیں وہیں روحانی امراض بھی دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ تو اس لیے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیا یہاں پہ آنے کے بعد سردی لگ جائے گی۔ ارے جسے جناب فاطمہ زہرا سے محبت ہو جائے، اس لیے کہ یہ خون میں حرارت پیدا کرنے کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ جناب فاطمہ زہرا کی شخصیت وہ ہے کہ جس سے خون میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے، خون میں گرمی پیدا ہو جایا کرتی ہے، اور جب جس کے خون میں جناب فاطمہ زہرا کے نام سے گرمی پیدا ہو جائے پھر زمانے کی سردی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں نے جس حدیث رسول کو عنوان کلام قرار دیا ہے، فاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ دیکھیں، یہ صرف پیغمبر اسلام یا یوں کہوں لفظوں کو بدل کے کہ یہ محمد عربی کا جملہ نہیں ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، بلکہ ہم محمد کو صرف محمد تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ہم قرآن کے آئینے میں محمد کو دیکھتے ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول ہے۔ یہ الگ بات ہے
کہ لوگوں نے حضور کی زندگی کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا. اور مجھے وہ تاریخ کے گوشے آپ کے سامنے نہیں عرض کرنے کہ جس میں پیغمبر اسلام کی زندگی کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. گھر کے اندر کی زندگی اور ہے، میدان کی زندگی اور ہے، مسجد کی زندگی اور ہے، مختلف ادوار میں تقسیم کر دیا گیا. نہیں، بلکہ پیغمبر کے لیے تو قرآن نے صاف کہہ دیا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول ہیں. یعنی اب جو یہ جملہ نکل رہا ہے، اور صرف یہ بات نہیں کہ یہ جملہ کہہ دیا اللہ نے وما محمد، بلکہ اللہ نے کلام محمد کی ذمہ داری بھی لی، کلام محمد کی ذمہ داری بھی، فعل محمد کی ذمہ داری بھی. قرآن کہہ رہا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے رسول یہ کنکریاں تم نہیں پھینک رہے، ہم پھینک رہے ہیں. یعنی اللہ بتا رہا ہے یہ کنکریاں رسول نہیں پھینک رہے بلکہ یہ کنکریاں میں پھینک رہا ہوں. یہ محمد کی کنکریاں نہیں بلکہ یہ رسالت کی جانب سے پھینکی جانے والی کنکریاں ہیں. فعل رسول کی ذمہ داری اللہ لے رہا ہے، پورے عمل کی ذمہ داری اللہ لے رہا ہے. جب آواز دیتا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے روزے بھی اللہ کے لیے، ہماری نمازیں بھی اللہ کے لیے، ہمارے تمام عمل اللہ کے لیے ہیں. یعنی پیغمبر کی پوری زندگی کو اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے حصار بند کر کے بتا دیا. اور آخر میں قول رسول پہ بھی اللہ نے مہر زمانہ ثبت کر دی اور آواز دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اے رسول یہ تو کلام کرتے ہی نہیں جب تک ان پہ وحی نازل نہ ہو جاتی ہو. غور کر رہے نا عزیزان ایمان کہ یہ رسول کچھ کہتے ہی نہیں، محمد کچھ کہتے ہی نہیں جب تک ان پہ وحی نازل نہ ہو جائے. گویا یہ محمد کے زبان سے نکلا ہوا فقرہ نہیں تھا بلکہ رسول کے زبان سے نکلا ہوا فقرہ تھا. اور اللہ رسول کی زبان سے کلام کر کے بتا رہا ہے کہ یہ وقت محمد کا ٹکڑا نہیں ہے، فاطمہ محمد کا جز نہیں ہے بلکہ رسول کا جز ہے، رسالت کا جز ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ کہ فاطمہ فقط محمد عربی کا جز نہیں ہے بلکہ رسالت کا جز ہے. اور اسی لیے تو پیغمبر اسلام جب بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے قریب آتی تھی تو جناب محمد مصطفیٰ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. پوری تاریخ ہے عزیزان ایمان. اور یہ صرف یہ نہیں لوگ کہتے کہ یہ صرف اور صرف اہل تشیع حضرات کے یہاں یہ روایتیں پائی جاتی ہیں، نہیں، بلکہ برادران اہل سنت کی یہاں بھی معتبر راویوں نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ جب بھی بی بی اپنے بابا کی خدمت میں تشریف لاتی تھی پیغمبر اپنی جگہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جگہ چھوڑ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنے دوش کی ردا اتار کر کے بچھا دیا کرتے تھے اور فاطمہ کو احتراماً وہاں بٹھلایا کرتے تھے. یہ کیوں؟ یہ محبت کیا ہے؟ اس لیے کہ رسول سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ جناب فاطمہ کو بڑا عزیز رکھتے ہیں. عزیزو اب یہاں پہ آنے کے بعد دو چار جملے کہ جناب فاطمہ کو بڑا عزیز رکھتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کو اور بھی بیٹیاں تھیں، یہ روایتیں موجود ہیں، آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں گے لوگوں نے لکھا 3 بھی لکھا کہ 4 بھی لکھا کہ 4 بیٹیاں موجود ہیں. مگر تاریخ میں جیسی محبت جناب فاطمہ زہرا سے پیغمبر نے کی ویسی محبت کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. عزیزو یہ تو الگ بات ہے کہ آپ نے کہہ دیا، مگر یہ بھی الگ ستم ظریفی ہے کہ جہاں بھی موقع آیا پیغمبر اسلام کی یہی ایک بیٹی نظر آئی. جہاں بھی موقع آیا کہ تاریخ میں کچھ ایسے کارنامے ہوں تو صرف یہی بیٹی نظر آئی اور بیٹیاں نظر نہیں آئیں. خواہ وہ میدان مباہلہ ہو، جب نساءانہ کی بات ہو تو اتنی عورتیں موجود تھیں. اگر اور بیٹیاں موجود تھیں تو نساءانہ میں کم سے کم بیویوں کو نہیں لے جا رہے تھے حضور، تو بیٹیوں کو لے جاتے. یہ اور بیٹیوں کو لے جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا تھی. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. لیکن واضح طور پر اللہ نے جب یہ آیہ مباہلہ نازل ہوئی ہے اس وقت صاف طور پہ یہ جمعہ کا صیغہ ہے
کہ اے رسول کہہ دیجئے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے رسول ان سے کہہ دیجئے یہ جو آپ سے مباہلہ کر رہے ہیں یہ بھی عجب بات ہے کہ رسول اسلام کلام الہی کے ذریعے سے نصارہ نجران کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آیتوں پہ آیتیں پیش کیے جا رہے ہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں۔ پیغمبر اسلام آیتیں پیش کر رہے ہیں، مختلف آیتوں کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اور قرآن نے بھی آواز دی ہے انی عبداللہ، جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے کہ انی عبداللہ واتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی اللہ کا غلام ہوں، بندہ ہوں، عبد ہوں، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں۔ لیکن پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں قرآن مجید کے ذریعے سے بار بار نصارہ نجران کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، لیکن عزیزو نصارہ نجران ماننے کو تیار نہیں۔ تو عزیزو اب غور کریں، نصارہ نجران ماننے کو تیار نہیں، اب یہ آیت نازل ہوتی ہے، رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اب میدان مباہلہ میں آ جائیں، فقل تعالوا ندعو ابناءنا، کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے جانوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، اور جو جھوٹے ہیں ان پہ خدا کی لعنت کی جائے۔ عزیزو پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں قرآن کے ذریعے سے نصارہ نجران کو بتا رہے تھے، لیکن نصارہ نجران ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پوری توجہ عزیزان گرامی، پوری توجہ، اس لیے کہ آپ کے ذوق سماعت کو اور بالیدہ کرنے کے لیے جملہ ارشاد کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں قرآن کے ذریعے سے نصارہ نجران کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نصارہ نجران کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، بعد رسول میرے لیے کتاب خدا کافی ہے، عزیزو ذرا غور کریں کہ نصارہ نجران کے سامنے حضور اپنی زندگی میں قرآن سے باتیں منوا رہے ہیں، عیسیٰ کو اللہ کا بندہ منوا رہے ہیں، لیکن نصارہ نجران ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ میں کہوں گا جب رسول کی زندگی میں، رسول کی موجودگی میں کتاب خدا کافی نہ ہوا، بغیر اہل بیت کے، بغیر اہل بیت کے، اہل بیت جب میدان میں آئے ہیں تب نصارہ نجران کو یہ کہنا پڑا اب ان سے ہرگز ہرگز مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑتا چلا جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پہ، کہ جب پیغمبر کی موجودگی میں، پیغمبر کے سامنے، اور پیغمبر خود یہ کہہ رہے ہیں، تو جب اس وقت قرآن کافی نہ ہو سکا تو بعد رسول قرآن مجید کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ ہاں عزیزان گرامی، گفتگو پھر دوسری طرف چلی جائے گی، لہٰذا گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ اکلوتی بیٹی، جب بھی موقع آیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جہاں بھی ابھی آپ نے میدان مباہلہ دیکھا وہاں بھی فاطمہ تنہا موجود ہیں، نسانہ کے لیے بہت طویل ایسی فہرست ہے کہ پیغمبر کی ازواج مطہرات میں بھی وہ ساری لوگ بیویاں موجود تھیں جنہیں پیغمبر لے جا سکتے تھے میدان مباہلہ میں، لیکن عزیزو لے تو جا سکتے تھے۔ دیکھیں صدیقہ خود سے کہلوانا، خود ساختہ طور پہ صدیق اور صدیقہ کہلانا بڑا آسان ہے، قرآن کی نظر میں صدیق بننا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ خود ساختہ طور پہ فلاں بھی صدیق ہیں، فلاں بھی ہیں، یہ الگ بات ہے، یہ خود ساختہ طور پر، لیکن قرآن جسے کہہ دے، رسول جسے بتا دے وہ صادق ہے، وہ صدیق ہے، یہ بڑی بات ہے۔ شاید رسول اس لیے میدان مباہلہ میں اوروں کو لے کے نہیں جا رہے تھے کہ اب جھوٹوں پہ خدا کی لعنت کرنی ہے، اور اب جھوٹوں کے مقابلے میں وہی جائے گا جو ایسا سچا ہو کہ اگر کہہ دے کہ دیوار سونے کی ہو جائے تو دیوار رنگ بدلنے لگے، اگر بچے مچلنے لگے تو ماں کہہ دے بچوں فکر نہ کرو تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں، تو رضوان جنت درزی بن کے چلا آئے۔ عزیزو ایسے سچوں کو لے جانا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔
تو جہاں بھی یہ موقع آیا کہیں اب دیکھیں پوری تاریخ ایسے پیش کرنے کے لیے تاریخ میں نو کے قلم کے سہارے اٹھانے کی بڑی کوششیں کی گئیں کہ فلاں بیٹی تھی فلاں بیٹی تھی فلاں بیٹی تھی، مگر مجھے تو تاریخ میں کہیں نہیں ملا جب پیغمبر، اس لیے کہ باپ کو بیٹی سے بڑی انسیت ہوتی ہے، بڑی انسیت، اگر باپ کو کوئی تکلیف ہو تو وہ بیٹے سے نہیں کہتا۔ عموماً آپ دیکھیں گے جن کے پاس بیٹیاں ہیں اللہ بیٹیوں سے دامن بھرا رکھے، اور جنہیں بیٹی اللہ نے نہیں دی ہے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ رحمت عطا کر، اس لیے کہ باپ کے لیے بیٹی بڑی عظیم شے ہوا کرتی ہے اور بڑی محبت ہوتی، دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بیٹی جیسی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ جن کے پاس جن والدین کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں انہیں دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ بیٹیوں کو بڑی انسیت ہوتی ہے، اور جب باپ کو بھی کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے تو وہ بیٹی سے ہی اپنی بات کہتا ہے۔ عزیزان ایمان آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا مشاہدہ ہے کہ بیٹیوں کے سامنے باپ اپنی گفتگو کیا کرتا ہے، اور یہی طریقہ اگر اور بیٹیاں ہوتی تو اس وقت پیغمبر اسلام یا حدیث کے ساتھ پڑھتے نہ کہ پیغمبر نے اپنے بدن میں ذوف محسوس کیا، بدن میں ذوف محسوس کیا۔ میں کہوں گا تاریخ میں اور بیٹیاں تھیں تو جب جس وقت ذوف محسوس ہوا، اب یہاں پہ بھی ایک گوشہ ہے کہ پیغمبر نے بدن میں ذوف محسوس کیا ہے، جسم میں ذوف محسوس نہیں کیا۔ پوری توجہ عزیزان گرامی، اس لیے کہ بدن کا اطلاق اور ہوتا ہے، جسم کا اطلاق اور ہوتا ہے۔ بدن گردن سے نیچے کے حصے کو کہتے ہیں، جسم سر سے لے کر کے پیر تک کے حصے کو کہتے ہیں۔ عزیزو پیغمبر اسلام نے بدن میں ذوف محسوس کیا تھا، جسم میں ذوف نہیں۔ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، بدنی ذوفا، اے بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ اب جو لوگ نعوذ باللہ پیغمبر کے دماغ پہ شک کرتے ہیں وہ اس آیت کو، اس حدیث کو کہیں اپنا ہمدرد نہ بنا لے، اس لیے ان کے لیے، اس لیے کہ بدن کا اطلاق پیغمبر اسلام نے کہا میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں، جسم میں نہیں۔ اور عزیزو جب بدن میں ذوف بھی محسوس ہوا تو پیغمبر نے طریقہ بتایا ہے کہ دیکھو اگر بدن میں ذوف محسوس ہو تو در سیدہ پہ آ جاؤ، اس لیے کہ در سیدہ پہ جسمانی علاج بھی کیا جاتا ہے، روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ بدنی ذوفا، اے میری بیٹی میں بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، یعنی جب پیغمبر ذوف محسوس کرے تو در سیدہ پہ آ جائیں۔ تو جو پیغمبر کے امتی ہیں اگر انہیں بھی کچھ ذوف محسوس ہو، خواہ ایمان میں ہی ذوف کیوں نہ محسوس ہو جائے، اگر ایمان میں بھی کمزوری محسوس ہو تو در سیدہ پہ آ جاؤ، ایمان کا ذوف بھی دور ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ تو عزیزان ایمان غور کریں کہ اگر دوسری بیٹی ہوتی تو پیغمبر اس دوسری بیٹی کے پاس بھی جا سکتے تھے، بدن میں ذوف محسوس کر رہے ہیں، لیکن اپنی نقاہت دور کرنے کے لیے پیغمبر اگر آ بھی رہے ہیں تو در سیدہ پہ آ رہے ہیں، مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اسی کے سائے یمانی کا مطالبہ ہے کہ جو جناب سیدہ زیب تن کیا کرتی تھی، اپنے دوش پہ رکھا کرتی تھی، وہ مانگ رہے ہیں۔ عزیزو جب پیغمبر کی دوسری بیٹی ہوتی تو طہارت کے وقت بھی، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے آیت تطہیر، اس وقت بھی دوسری بیٹیاں موجود ہوتی، یہاں بھی فقط وہی نظر آ رہی ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزو اگر دوسری بیٹیاں ہوتی، یہاں بھی اللہ نے جو پوچھا ہے فرشتوں نے کہ پروردگار ان چادر کے نیچے کون ہے، یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے۔ عزیزو یہاں نام لے کے اللہ نے بتا دیا، اگر صرف یہاں صفت بتاتا تو شاید دوسری بیٹیاں بھی دعوے دار ہو جاتی، لیکن نام لے کے بتا رہا ہوں، ہم فاطمہ، یہاں پہ فاطمہ ہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہاں صفت سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ صفت کے ذریعے سے اگر پہچان کراؤں گا تو شاید دوسری بیٹیاں بھی کھڑی ہو
ہو جائیں کہ یہ اس صفت کی موصوف ہے، یہ اس صفت کی موصوف ہے، یہاں نام رکھ کے اللہ نے بتا دیا دیکھو فاطمہ ہی محور اہل بیت ہے، اسی کے گرد اہل بیت گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو فاطمہ سے منسوب ہو جائے، جو فاطمہ سے منسوب ہو جائے وہی اہل بیت میں شامل ہوتا ہے، جو فاطمہ سے دور ہو جائے خواہ وہ کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، ایک اور صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد کہ عظیم شخصیت کی حامل ہے جناب فاطمہ۔ یہ تو الگ بات ہے کہ تاریخ نویسوں نے پیغمبر اسلام کی جہاں عظمت کم کرنے کے لیے ان کے لیے بہت ساری چیزیں لکھی، اب وہ میں نہیں عرض کرنا چاہتا اس لیے کہ طویل گفتگو ہو جائے گی، کہ پیغمبر کی عظمت کو کم کرنے کے لیے، صرف عظمت ہی کم کرنے کی خاطر نہ کہ کبھی پیغمبر کو امی کہا جا رہا ہے، کبھی ہم جیسا کہا جا رہا ہے، کبھی اپنا بڑا بھائی کہا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عظمت رسول کم ہو جائے۔ اسی طریقے سے صدیقہ طاہرہ کی عظمت کو کم کرنے کے لیے کہ یہ جو اکلوتی بیٹی ہے پیغمبر کی، اس کی عظمت کو کم کرنے کے لیے دوسری بیٹیوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے کہ یہ دوسری بیٹیاں بھی پیغمبر اسلام کی موجود تھی، لیکن عزیزو پیغمبر اسلام کی اگر اور بیٹیوں کو تسلیم بھی کر لیا جائے بفرض محال، لیکن جو عظمت صدیقہ طاہرہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہ ہو سکی، اس لیے کہ صدیقہ طاہرہ کو اللہ نے بطول بنا کر کے بھیجا۔ غور کریں، بطول، اور بطول کے لیے مولانا موصوف تشریف فرما ہے، آپ نے ان سے سنا بھی ہوگا کہ بطول کسے کہتے ہیں۔ جب بطول کی تعریف کی گئی ہے کہ بطول کسے کہتے ہیں، بطول کی تعریف عرف عام میں جو کیا گیا ہے اس کو یہ کہا گیا کہ جس نے کبھی زندگی میں سرخی نہ دیکھی ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ عزیزو عام زبان میں، اس لیے کہ احترام ممبر بھی ہے، لہٰذا جو عام تعریف کی گئی ہے کہ جس عورت نے کبھی سرخی نہ دیکھی ہو اسے بطول کہا جاتا ہے۔ عزیزو اسی لیے تو جناب ام سلمہ یا غالباً جناب ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کے ہاں جناب امام حسن کی ولادت کب ہوئی ہے۔ عزیزو غور کریں، امام حسن کی ولادت کب ہوئی؟ 15 رمضان المبارک کو، 15 رمضان المبارک کو امام حسن کی ولادت ہوئی۔ بعض روایتوں نے لکھا ہے کہ ظہر کے بعد امام حسن کی ولادت ہوئی، بعض نے لکھا ہے کہ نماز صبح کے بعد ولادت ہوئی۔ مجھے اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کس وقت ولادت ہوئی، لیکن 15 رمضان کو امام حسن کی ولادت ہوئی۔ پوری توجہ عزیزان گرامی کہ 15 رمضان المبارک کو مولا امام حسن کی ولادت ہوئی، اور جو روایت کرتی ہیں جناب ام سلمہ یا ام ایمن جو روایت کرتی ہیں اس میں روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی کے یہاں ولادت ہوئی۔ ولادت سے قبل بھی میں نے پیغمبر کی اکلوتی بیٹی کو مصلی پہ دیکھا، عزیزوں مصلی پہ دیکھا۔ ولادت سے قبل آپ کے یہاں جب کسی عورت کی ولادت ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تمام چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ مصلی بھی چھوٹتا ہے، روزہ بھی چھوٹتا ہے، وہ تمام عبادت الہی چھوٹ جایا کرتا ہے۔ لیکن ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ 15 رمضان کو جب مولا حسن کی ولادت ہوئی ہے میں نے دیکھا ہے کہ ایک نماز کے بعد ولادت ہوئی، پیغمبر اسلام کی یہ اکلوتی بیٹی دوسرے نماز کے وقت مصلی پہ بھی تھی، روزہ بھی باقی تھا، یعنی بطول ہونا اس شرف کا حامل ہے کہ نہ نماز چھوٹتی ہے نہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ عزیزو آپ غور کریں، بطول ہونا کم بڑی بات نہیں ہے۔ تاریخ نے 2 ہی بطول لکھے، ایک مریم کو بطول کہا ہے، ایک فاطمہ کو بطول کہا ہے۔ بطول ایسی عظمت کی حامل ہے کہ رمضان میں ولادت ہو رہی ہے، نہ مصلی چھوٹ رہا ہے نہ روزہ ٹوٹ رہا ہے۔ عزیزو تاریخ کے سہارے بہت سی بیٹیاں پیدا کر لو لیکن فاطمہ کی عظمت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس لیے کہ فاطمہ جس درجے پہ پہنچ چکی ہے، جہاں اس مقام پہ ہے فاطمہ کہ اگر رمضان کے مہینے میں بھی ان کے یہاں ولادت ہو جائے تو نہ مصلی چھوٹتا ہے نہ روزہ ٹوٹتا نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ تاریخ کے سہارے سے بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کو کم کیا جائے، لیکن جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ان کا شرف ہے، وہ ان کا مرتبہ ہے۔ لوگوں نے بے شمار طریقے اختیار کیے، لائق نئے ہتھ کنڈے کہ فاطمہ کیا تھیں، فاطمہ اکلوتی بیٹی نہیں تھیں، فاطمہ کے ساتھ اور 3 بہنیں بھی پیغمبر اسلام کی موجود تھی، لیکن فاطمہ ہی کو پیغمبر اسلام اتنا عزیز رکھتے تھے کہ جب فدق دیا بھی ہے
تو کسی اور کو نہیں دیا بلکہ فاطمہ کو دیا۔ عزیزو یہ بھی غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر اور بیٹیاں ہوتی تو پیغمبر فدق جو ہبہ کر رہے ہیں، جو قرآن کی آیت نازل ہوئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو، اور اس کے بعد پیغمبر نے جو فدق اپنی بیٹی کو سونپا ہے، غور کریں گے کہ فدق اگر قرابت داروں میں اگر بیٹیاں اور ہوتیں تو اس کے حوالے سے یہ گفتگو کی جا سکتی تھی کہ ان بیٹیوں کو بھی پیغمبر نے کچھ حصہ عطا کیا، نہیں بلکہ فدق پورا کا پورا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سونپا ہے۔ اور تاریخ نے لکھا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فدق پہ ان کا حق نہیں تھا اس لیے کہ رسول نہ کسی کو وارث بناتا ہے نہ کسی کا وارث بنتا ہے، وہ پھر پوری جو حدیثیں پیش کی گئی ہیں وضع شدہ حدیثیں کہ جو وضع کی گئی حدیثیں تھیں اس کو پیش کیا گیا قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے سے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کو معلوم تھا کہ دربار میں ان کا حق نہیں ملے گا، پھر بھی جناب فاطمہ زہرا دربار میں اپنا حق لینے کے لیے کیوں گئیں؟ ایک سوال اٹھتا ہے، اس سوال کا جواب بھی شیعوں نے نہیں دیا بلکہ برادران اہل سنت نے دیا ہے، اور بڑے عالم ہیں، جید عالم دین ہے برادران اہل سنت کے ابی الحدید معتزلی، بہت معتبر ہے اہل سنت حضرات کے یہاں بھی، برادران اہل سنت کے یہاں بھی یہ بڑے معتبر ہیں، فرقہ معتزلی کے ماننے والے ہیں، اور انہی کے زمانے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ انہی کے زمانے میں جو یہ لعن و طعن کا سلسلہ شروع ہوا تھا مولا متقیان پہ، انہوں نے ہی عمر ابن عبدالعزیز کے ذریعے سے یہ کوششیں شروع کی کہ یہ تو مولا کائنات کی شخصیت ہے اور ان پہ لعن و طعن کا جو سلسلہ کیا جاتا ہے یہ اچھا نہیں ہے، انہی کی کوشش سے جو وہ سلسلہ رکا تھا۔ تو یہ بڑے پائے کے عالم ہے، اور انہوں نے شرح لکھی ہے، پوری نہج البلاغہ کی شرح ہے، آپ لوگ جب پڑھتے ہوں گے نہج البلاغہ تو جب ان کی شرح دیکھتے ہوں گے تو وہ پوری شرح ہے، ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے۔ تو انہوں نے لکھا، جو پوچھا کسی نے کہ بتائیے فدق بی بی کا تھا تو بی بی فدق لینے کے لیے کیوں گئیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کا حق ہوتا ہے وہ اپنا مطالبہ حق کرنا اس کا بنیادی حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ کرے۔ تو کہا، پوچھا ہے ابن ابی الحدید معتزلی نے کہ مجھے بھی یہ فکر تھی کہ آیا بی بی کو یہ معلوم تھا کہ دربار میں ان کو ان کا حق نہیں دیا جائے گا، پھر بھی بی بی اپنا حق لینے کے لیے کیوں گئی؟ تو بولے کہ میرے طالب علمی کا زمانہ تھا اور میں بغداد میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، میرے استاد تھے، میں اپنے استاد کے پاس جب پہنچا تو میں نے پوچھا اپنے استاد سے کہ اے استاد آپ بتائیے کہ جناب فاطمہ زہرا نے مطالبہ فدق کیا تھا؟ تو میرے استاد خاموش رہ کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھیں کبھی کبھی خاموش رہ کر کے لوگ حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو حق ہوتا ہے وہ ظاہر ہو کے رہتا ہے، اور حق ایسا ہی ہے کہ حق صرف اپنوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ دشمنوں کے زبان سے بھی حق ظاہر ہو جایا کرتا ہے، اور حق وہی ہے جو دشمنوں کے زبان سے ظاہر ہو جائے۔ عزیزان ایمان، پوچھا ہے ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنے استاد سے کہ بتائیے کہ جناب فاطمہ زہرا اپنا حق لینے کے لیے گیا، استاد خاموش رہے۔ پھر دوسری مرتبہ ابی الحدید نے پوچھا کہ کیا بی بی فاطمہ زہرا اپنا حق لینے کے لیے دربار میں گئی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں گئی تھی۔ کہا اچھا تو فدق کا دعویٰ کیا تھا؟ کہا ہاں فدق کا دعویٰ کیا تھا۔ کہا 2 مرتبہ بی بی نے فدق کا دعویٰ کیا، تو کیا ان کو فدق واپس لوٹایا گیا؟ کہا نہیں، انہیں فدق واپس نہیں دیا گیا۔ کہا کیوں نہیں دیا گیا؟ عزیزو اب یہاں پہ بڑی اہم بات ابن ابی الحدید نے کہہ دی کہ کیوں نہیں لوٹایا گیا۔ غور کریں گے عزیزان ایمان، فدق کیوں نہیں لوٹایا کہ جبکہ جانتے تھے کہ یہ ان کا حق تھا، تو کیوں نہیں لوٹایا فدق؟ تو ابن ابی الحدید معتزلی کے استاد نے جو جملہ کہا، ابن ابی الحدید معتزلی نقل کرتے ہیں کہ میرے استاد نے کہا کہ اگر فاطمہ زہرا کو فدق دے دیا گیا ہوتا، اگر اس دن فدق دے دیا گیا ہوتا تو دوسرے دن ہی فاطمہ زہرا خلافت کے حق کا دعویٰ کر دیتی۔ عزیزو غور کریں، یعنی فدق نہ دینے کے پیچھے پوری خلافت چھپی ہوئی تھی، لوگوں کی نگاہوں میں خلافت کی بنیاد ایسی ہوس پڑ چکی تھی کہ لوگ خلافت کی وجہ سے فدق کو غصب کر بیٹھے تھے اور فدق نہیں دے رہے تھے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے کہ نہیں دیا اس لیے کہ بی بی مطالبہ خلافت کر سکتی تھی کہ یہ خلافت ہمارا حق ہے، اور اسی وجہ سے نہیں دیا عزیزو، اور اسی لیے حیف بھی کیا ان لوگوں نے جنہوں نے نہیں دیا، اور جو لے کر کے آگ و لکڑی لے کر کے پہنچ گئے دروازے پہ، انہوں نے
نے حیف بھی کیا ہے اور کفِ افسوس ملا ہے، تاریخ نے لکھا ہے، وہ پورے جملے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اب نئی جو جلدیں آ رہی ہیں کتابوں کی، اس میں کچھ چیزوں کو حذف کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے پرانے شرح اٹھا کر کے دیکھیں، یا پرانی کتابیں صحیح بخاری کی یا مستدرک حاکم کی یا نشاپوری وغیرہ کی جو دوسری پرانی کتابیں میں دیکھیں گے، اس میں یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں۔ اور آپ خود دیکھیں کہ یوٹیوب پہ وہ تمام مواد موجود ہے کہ کس طریقے سے جناب فاطمہ کے حق کو بیان کیا گیا۔ اور خود اہل حدیث کے معتبر جو عالم گزرے ہیں مولانا اسحاق صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جب کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کو ان کا حق نہیں دیا گیا، تو اگر کوئی شیعہ اس بات کو منبر سے بیان کرتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ لیکن کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور ایام فاطمیہ کا انعقاد بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ حق جناب فاطمہ زہرا کو عام کیا جائے اور لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ جناب فاطمہ زہرا کا حق کیا تھا اور جناب فاطمہ زہرا کیوں اس دنیا سے چلی گئیں۔ عزیزو، یہ غور کرنے کا، اور اس پر بھی پوری اب بحث شروع ہو گئی ہے کہ آیا جناب فاطمہ زہرا کی شہادت ہے کہ وفات ہے؟ اس پہ بھی پوری بحث ہے، اور اس پہ بہت سارے لوگوں نے لکھنا شروع کیا ہے کہ آیا یہ شہادت ہے کہ وفات ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی تو وفات ہوئی ہے۔ لیکن دیکھیں، وفات اور شہادت میں بڑا فرق ہے۔ یعنی کسی کو قتل کر دینا اور کسی کی خود جو موت ہوتی ہے وہ موت ہو جانا الگ بات ہے، قتل کر دینا۔ اور جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے وہ عظیم ظلم ہے، اسے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان صرف غور کرے، سمجھے کہ جناب فاطمہ زہرا پہ کتنے مظالم ڈھائے گئے ہیں حق لینے کے لیے، کیا بی بی کی جو اکلوتی بیٹی ہے پیغمبر کی، وہ اپنا حق لینے کے لیے دربار میں جائے اور اس عالم میں جائے کہ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت دربار میں پہنچی ہے تو روایتیں یہ آئی ہیں کہ پیغمبر کی بیٹی کا ایک دروازہ مسجد سے لگ کے کھلتا تھا، لیکن جب پیغمبر کی بیٹی حق لینے کے لیے گئی ہے تو صدر دروازے سے گئی ہے، اعلان گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ چھپ چھپا کے گئی دربار میں۔ اور پھر بنی ہاشم کی عورتیں بھی موجود تھی جس کے جھرمٹ میں بی گئی اور صدر دروازے سے، یعنی مسجد کے صدر دروازے سے داخل ہوئی ہے اور اعلان فرمایا ہے کہ یہ فدق ہمارا حق ہے، ہمیں واپس کیا جائے اور یہ حق ہمارا ہے۔ عزیزان ایمان، لیکن دیا نہیں گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس کے فدق کے حوالے سے ثبوت مانگے گئے ہیں کہ کیا ثبوت ہے، اور پیغمبر کی اس بیٹی نے وہ ثبوت بھی پیش کیا ہے۔ بس عزیزان گرامی، ختم کی میرا وقت تمام ہوا کہ پیغمبر اسلام کی بیٹی نے ثبوت بھی فراہم کیا ہے کہ پیغمبر اسلام کی تحریر کی ہوئی چیزیں، تحریر جو پیغمبر اسلام نے کیا تھا اسے جناب فاطمہ زہرا نے پیش کیا ہے، وہ تحریر پیغمبر اسلام کی۔ تاریخ کہتی ہے کہ تحریر کو ایک شخص نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اچھا یہ فدق آپ کا حق ہے، آپ کو ہی ملنا چاہیے پیغمبر اسلام کی۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ اسی وقت ایک دوسرا شخص وہاں داخل ہوتا ہے اور اس نے وہ تحریر لے کر کے چاک کر دیا۔ عزیزو، چاک ہی نہیں کیا، یہ ستم ظریفی ہے۔ چاک کرنے کے بعد آپ ہمارے یہاں اگر کسی بزرگ کے ہاتھوں کا لکھی ہوئی تحریر ہوتی ہے تو اسے آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، سر پہ رکھا جاتا ہے، بڑا احترام کیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی پیغمبر کی وفات کو چند روز گزرے تھے کہ پیغمبر کے ہاتھ کے لکھی ہوئی تحریر اسے چاک کیا گیا اور چاک کر کے ہوا میں اڑا دیا گیا ہے۔ تاریخ کہتی، جو روایت آپ نے سنی ہے نا کہ بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ ہائے، 18 سال کے سن میں بی بی یہ جملہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سبت الایام صائب لو انہا سبت الایام سدنا لیالیا، کہ بابا جان آپ کے بعد وہ مصائب پڑے کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو مثل شب تار کے ہو جاتے، یعنی تاریک رات کے ہو جاتے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ بی بی 18 سال کی عمر میں عصا کے سہارے سے چلتی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ میں نے کہ کتاب میں دیکھا اور ایک ذاکر کی زبانی بھی سنا ہے کہ بی بی کے بال کیوں سفید ہو گئے، اس لیے کہ جب دربار میں گئی تھی بی بی تو اس وقت بی بی کے سر کے بال سیاہ تھے، لیکن جب ملعون نے پیغمبر کی تحریر کو چاک کیا، اسے ہوا میں اڑایا ہے، تو روایت کہتی ہے بی بی زمین پہ بیٹھ گئی اور ایک ایک ٹکڑا ہوا میں جو زمین پہ گر گیا تھا پیغمبر کی تحریر کا اسے اٹھاتی جاتی تھی۔ بابا بابا، ارے ابھی آپ کے وفات کو چند روز گزرے ہیں، ارے لوگ آپ کی تحریر کا بھی احترام نہیں کرتے۔ اب جو وہ تحریر سمیٹ کر کے بی بی اٹھی، سر کے بال سیاہ سے سفید ہو گئے۔ ارے
بیوی اپنے گھر کی طرف بھی بڑی ہے۔ جزاکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ تھے سیاہ بال جو بیوی کے تھے، وہ بابا کی تحریر اٹھاتے اٹھاتے سفید ہو گئے۔ عزیزو کتنا ظلم ہوا۔ میں کہوں گا بی بی آپ نے چند تحریر اٹھائی ہے تو اس کے تحریر اٹھانے کے بعد آپ کے بال سفید ہو گئے۔ بی بی آپ پہ مصائب یقینی طور پہ پڑے، لیکن بی بی مصائب بہت عظیم ہے۔ اور جب واپس آئی ہیں بی بی، تاریخ کہتی ہے کہ جب بی بی واپس آئی ہیں اپنے دربار سے خالی ہاتھ لوٹی ہوئی، تو جناب زینب اولیاء مقام دروازے پہ کھڑی ہوئی ماں کا انتظار کر رہی تھی اور آواز دیتی اماں اماں دربار سے آ گئی، اماں دربار سے آ گئی۔ جواب کچھ نہ دیا۔ بی بی تیزی کے ساتھ حجرے کی طرف بڑھی۔ ہائے کس عالم میں بی بی بڑی ہوگی، ہاتھوں میں عصا ہے، دیوار کا سہارا لیے ہوئے دھیرے دھیرے فاطمہ زہرا اپنے حجرے کی طرف گئی ہے۔ اور جب حجرے میں پہنچی ہے تو جناب زینب جو کم سن ہے اپنے ماں کے گود میں سر رکھا اور رکھنے کے بعد کہتی ہے اماں اماں دربار سے واپس آ گئی، اماں دربار سے واپس آ گئی۔ ایک مرتبہ بی بی خاموش رہی تو ایک مرتبہ پھر جناب زینب کہتی ہے اماں دربار میں گئی تو کیا آپ کو آپ کا حق ملا؟ دربار میں گئی، آپ کی یہ کیا کیفیت ہو گئی؟ اماں دربار میں آپ گئی تھی جس وقت آپ گھر سے چلی تھی آپ کے سر کے بال سیاہ تھے، لیکن جب دربار سے واپس آئی ہیں اماں آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ بی بی نے کہا زینب تو مجھ سے دربار کا سوال نہ کر، اس لیے اے بیٹی میں چند گھنٹے دربار میں رہی، لیکن میں زینب تجھے 36 گھنٹے یزید کے دربار میں کھڑا ہونا ہوگا۔ عزیزو جناب زینب کو گلے لگا کر کے جناب سیدہ کہہ رہی ہے اے بیٹی میں دربار میں چند گھنٹے کھڑی رہی تو میرا یہ عالم ہو گیا، لیکن اے زینب تو یزید نجس کے دربار میں 36 گھنٹے موجود رہے گی۔ اے میری بیٹی زینب تیرا کیا حال ہوگا؟ جزاکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزو آپ نے سنا ہے نا کہ بی بی 18 سال کے عمر میں عصا کا سہارا لے کر کے چلنے پہ مجبور ہو گئی۔ ہائے کتنی مصیبت، ہائے کیسی مصیبت، اس لیے کہ 18 سال میں تو ہمارے یہاں بچیاں جوان ہوا کرتی ہے اور ایسی عالم میں ہوتی کہ انہیں توانا کہا جاتا ہے، تندرست کہا جاتا ہے، لیکن ہائے 18 سال کی ضعیفہ اگر تاریخ نے دکھائی ہے تو وہ فاطمہ زہرا ہے، سر کے بال سفید۔ ہائے بی بی عصا کا سہارا لیے ہوئے چلتی ہے، ایک ہاتھ پسلیوں پر ہے اور جب چلتی ہے تو کہتی ہے میں اپنے بیٹے محسن کے قاتلوں کو کبھی معاف نہ کروں گی اور اپنے بابا سے شکایت کروں گی۔ عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے کہ سیدہ کو ایک ہی صدمہ تھا کہ علی کو ان کا حق نہیں دیا گیا۔ میں کہوں گا بی بی آپ نے مولا متقیان کے گلے میں رسی کا پھندا بھی دیکھا ہے، تاریخ کہتی ہے رسی کا پھندا دیکھا۔ میں بی بی کی شہادت نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ کل شب شہادت ہے، آپ کل ان کی شہادت کے واقعات تفصیل سے سنیں گے۔ بس ایک گوشہ مصائب کا اور اس کے بعد ختم دعا کہ بی بی کس عالم میں اس دنیا سے گئی ہے، اس لیے کہ اکلوتی بیٹی ہے۔ پیغمبر کی وفات کو کتنے دن گزرے ہیں؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 مہینے، زیادہ سے زیادہ 3 مہینے، اور اس 3 مہینے میں اکلوتی بیٹی کو یہ نوحہ کرنا پڑا صبت علیہ مصائب النہا صبت علیہ مسجدنا لیالیہ۔ اے بابا جان آپ کے بعد وہ مصائب ڈھائے گئے کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو مثل شب تاریخ کے ہو جاتے۔ اے بابا ایسے مصائب، اور یہ بیٹی پیغمبر اسلام کی عصا کے سہارے چل رہی ہے اور ایک صدمہ تھا، تاریخ کہتی ہے ایک صدمہ تھا، اس لیے کہ مولا متقیان جب آتے تھے حجرے میں اور جناب فاطمہ زہرا مولا متقیان کا افسردہ چہرہ، غمگین چہرہ دیکھتی تھی تو پوچھتی تھی یا علی کیا ہوا، یا علی کیا ہوا؟ مولا کہتے تھے اے بی بی ابھی تک لوگ ہمیں لائق سلام نہیں سمجھتے تھے، لیکن اے بی بی اب علی کسی کو سلام کرتا ہے تو لوگ اسے جواب بھی نہیں دیتے۔ بی بی اپنے دل پہ صدمہ لے کے گئی۔ عزیزوں یہ صدمہ اتنا تھا، تاریخ کہتی ہے
یہ عظیم صدمہ تھا۔ اسی لیے تو جب بی بی اس دنیا سے گئی ہے، اس دنیا سے جب بی بی گئی تو میرا مولا صابر مولا، جسے دنیا کہتی ہے کہ یہ بڑے صابر اور شاکر تھے، تاریخ کہتی ہے کہ جب بی بی اس دنیا سے چلی گئی اور بچے دوڑتے ہوئے بیت الشرف سے مسجد نبوی میں آئے ہیں اور آواز دیتے بابا بابا ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، تو تاریخ کہتی ہے مدینہ نبوی سے بیت الشرف تک آتے آتے مولا متقیان 3 مقام پہ زمین پہ بیٹھ گئے۔ میں کہوں گا علی نے اپنے آپ کو کتنا کمزور پایا، آئے شریک حیات کے جانے کے بعد علی جیسا صابر شخص بھی مدینے میں اس طرح سے کمزور ہو جانا۔ میں کہوں گا اے مولا آپ نے فقط بی بی سیدہ کی خبر شہادت سنی تو آپ سے برداشت نہ ہو سکا مولا، لیکن مولا ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، ارے آپ کا لال حسین، ارے 18 سال کے علی اکبر کے سرانے ٹھوکریں کھا کر کے پہنچا ہے اور سینے میں ہاتھ ڈال کے نیزے کی انی نکال رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ماتم سے یا فاطمہ زہرا، 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 یا فاطمہ زہرا،